اللہ کی طرف سے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ اور سنو، وہ جو پہلی کتابیں تھیں نا، اس قرآن کا چرچا اگلی کتابوں میں جو پہلی تھیں ان میں بھی ہے، اس کا ذکر وہاں بھی زبر جمع ہے زبور کی، اس کے معنی کتاب کے ہیں۔ اور جتنے بھی انبیاء کرام اور رسل تشریف لائے، ان پر اللہ تعالی نے جو وحی فرمائی، ان کو بھی قرآن کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ اللہ کا کلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگا۔ ان کتابوں میں بھی قرآن مجید کے نزول کا ذکر تھا۔ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ پہلی کتابوں میں بھی تھا۔ بنی اسرائیل کے علماء جو یہودی تھے وہ بھی جانتے تھے۔ قرآن کے اوصاف پہلی کتابوں میں بھی ذکر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا پہلی کتابوں میں۔ کہا جاتا ہے مکہ والوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت حق ہے یا نہیں، سچی ہے یا نہیں؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ ہم ان کی نعت اور ان کی صفات پڑھ چکے ہیں۔ حضور ابھی تشریف نہیں لائے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کی نبوت رسالت حق، تو ان علماء نے کیا کہا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ بھی سچے، ان کی باتیں بھی سچی، وہ تشریف لائیں گے، ان کی تعریف میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ کیا مطلب پہلی کتابوں میں ذکر موجود ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ رب العالمین تمام تعریفوں کے لائق اس کی ذات۔ درست پوچھ رہا ہوں؟ آپ کسی کی تعریف کریں، شکل بہت اچھی ہے، آواز بہت اچھی ہے، یہ کس کی تعریف ہے؟ بنانے والے کی۔ آپ نے خود کو بنایا ہے؟ آواز اچھی ہے تو کیا آپ کی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ جس کی تعریف اللہ کی، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق، وہ رب جو تمام تعریفوں کے لائق ہے، اس نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام اللہ کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ محمد کے معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، نئی سے نئی، زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے، اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے زیادہ تعریف تو اللہ کی ہوتی ہے، تو یہ نام تو اللہ کا ہونا چاہیے تھا، مگر یہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے کس کا رکھا؟ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو زیادہ تعریف تو اللہ کی، مگر نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد ہے۔ تو اب معنی کیا ہوا؟ ذرا دھیان دیجیے گا۔ اللہ کی تعریف کرتی ہے مخلوق، اللہ کی تعریف کون کرتی ہے؟ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی تعریف مخلوق بھی کرتی ہے، خود خالق بھی کرتا ہے۔ اور مخلوق کی ساری تعریفیں مل کر اللہ کی ایک تعریف کے برابر ہو سکتی نہیں۔ تو جس کی رب تعریف کرے، جس کی، اب ایک مسئلہ اور کر دیتا ہوں۔ جب اللہ نے نام یہ رکھا ہے تو ہمیں پیغام کیا ملا کہ یہ ہستی بنائی ہی تعریف کے لیے گئی ہے، اس کو بنایا ہی تعریف کے لیے ہے۔ تو آج جو لوگ اپنے عیب نبی پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے نبی کا نام ہی نہیں سمجھا۔
انہوں نے نبی کا نام ہی نہیں سمجھا، ان کو سمجھ نہیں آئی، حالانکہ یہ سمجھ ابو جہل کو آ گئی تھی، وہ ابو جہل تھا، اس کے باوجود یہ سمجھ گیا کہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی برائی۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا، ابو جہل نے ایک دن لوگوں کو جمع کیا، کہنے لگا یہ مسلمانوں کا نبی سچ کہتا ہے، تم لوگ بڑے بے وقوف ہو۔ وہ چیلوں نے کہا آج اس نبی کی تعریف کیسے ہو رہی ہے، خیریت ہے؟ کہنے لگا وہ تمہیں بے وقوف کہتا ہے تو صحیح کہتا ہے۔ ان کا ہوا کیا کہ اس کو محمد بھی کہتے ہو پھر اس کی برائی کرتے ہو؟ یہ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہو اور پھر اس کی برائی کرتے ہو، تو بے وقوف ہو یا نہیں؟ کیونکہ جو محمد ہوتا ہے اس میں تو عیب نہیں ہوتا، اس میں برائی کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا پھر کیا کریں؟ تو اس نے کہا یا ان کو محمد کہنا چھوڑ دو یا برائی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی عیب کوئی برائی نہیں ہے۔ محمد بھی کہو برائی بھی کرو تو بے وقوف نہیں ہو تو اور کیا ہو؟ تو کیا کریں؟ اس نے کہا یا برائی کرنا چھوڑ دو یا نام لینا چھوڑ دو۔ ان کا نہیں، برائی تو کرنی ہے، برائی تو نہیں چھوڑنی ہے، اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر نام نہ لو۔ تو اس نے کہا بغیر نام کے کہیں گے، لوگوں نے کہا بغیر نام کے کہیں گے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، تو کیا پتہ چلے گا کون؟ تو انہوں نے اپنی سوچ سے ایک نام بنا لیا مزمم، جس کی بہت برائی کی جائے۔ انہوں نے باہر نکل کے کہنا شروع کر دیا مزمم ایسا ہے مزمم ایسا ہے۔ صحابہ نے سنا، حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا حضور پہلے نام لیتے تھے اب نام نہیں لے رہے، یہ کہہ رہے ہیں مزمم ایسا ہے مزمم ایسا ہے۔ فرمایا میرے صحابیوں خوش ہو جاؤ، میرا نام لے کے برائی کرتے تھے، اللہ کو پسند نہیں تھا، اللہ نے میرے نام سے برائی کو دور کر دیا ہے۔ میرا نام لے کے برائی کرتے تھے، اللہ کو پسند نہیں۔ تو ان کو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جو محمد ہے اس میں برائی نہیں ہوتی، تو یہ کسی مزمم کی برائی کرتے ہوں گے، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کو پیدا ہی تعریف کے لیے کیا گیا ہے۔ اب کوئی کلمہ پڑھے نام لے کے نبی کے بارے میں ہلکی بات کرے تو بولو پھر مسلمان ہے؟ اونچی نام بھی لے کلمہ بھی پڑھے اور پھر ان کے لیے کہے نہیں جی بھول جاتے تھے، نہیں جی غلطیاں ہو جاتی تھیں، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا، تو جو ایسی بات کر رہا ہے اس نے میرے نبی کو پہچانا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پہلی کتابوں میں بھی ہے، یہودی بھی جانتے تھے، عیسائی بھی جانتے تھے، ان کی کتابوں میں تھا، وہ پڑھتے رہتے تھے۔ قرآن نے بتایا نا، یہ سب کہتے تھے اب نہیں مان رہے، تو ان کی ڈھٹائی ہٹ درمی ضد، ورنہ نبی پاک کے بارے میں تمام نشانیاں موجود تھیں۔ کتنے یہودی علماء نے دیکھی اور وہ کتنے لوگ مان گئے، انہوں نے پہچان لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا، قرآن کا چرچا پہلی کتابوں میں بھی